اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 کا جو اردو کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، موضوع آج کا جو ہے وہ ہاتھی کا وزن۔ تو اس کا دوسرا کلاس ہم آج لے رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ اس کی صحت خراب ہوئی، تو بادشاہ نے اس کے بعد یہ نظر مانی کہ وہ ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے اللہ کی نظر میں نظر و نیاز کرے گا۔ تو اب بادشاہ جب ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کی جو منت تھی، اس کی جو نظر تھی، وہ اب برابر کرنی تھی۔ تو اس کو ہاتھی کے وزن کے برابر کے پیسے یا روپیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے تھے، غریب و فقیروں یتیموں کی راہ میں خرچ کرنے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ درپیش آیا بادشاہ کے یہاں کہ ہاتھی کے وزن کے برابر کے روپیے پیسے کس طرح تولے جائے۔ تو آخر پر بادشاہ نے یہ پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا اشتہاروں کے ذریعے کہ اگر کوئی یہ مسئلہ بادشاہ کا حل کرے گا تو بادشاہ کی طرف سے اس کو ایک بھرپور انعام دیا جائے گا۔ تو ہاتھی کے وزن کے برابر کے پیسے اس کو تول کے دکھانے ہیں۔ تو اب اسی کا دوسرا آج پیرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ کہ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا کہ ایک ملا جب آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، تو میں ہاتھی کے برابر روپیے تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ تو یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنا ایک وزیر اس ملا کے ساتھ کر لیا اور اس کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دیے اور حکم دیا، خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ ایک تو اپنے درباری اور اپنے وزیر جو ہے اس کے ساتھ خود یہ اب دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ شہر میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک ملا بادشاہ کا یہ مسئلہ حل کرے گا کہ وہ ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، تو سب لوگ دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے، دریا کے کنارے پہنچ گئے، تو ملا نے کیا کیا، اس نے ایک ناؤ جو تھی وہ ایک دریا کے کنارے پر لا کھڑا کر دی۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا، ہاتھی کو اس ناؤ پہ چڑھایا گیا ہے، اس پہ سوار کیا گیا ہے۔ ہاتھی کے بوجھ کے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جب ہاتھی اس ناؤ پر چڑھ گیا ہے تو جو ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا، اور قدرتی بات ہے جب پانی میں ناؤ ڈوب گئی تو ایک حصہ جو تھا ناؤ کا کچھ حصہ ایک لکیر سے لگ گئی تھی پانی کی، یہ ایک نشان سا لگ گیا پانی کا۔ تو ملا نے جہاں تک پانی آ گیا تھا وہاں تک ایک لکیر کھینچی، ایک نشان لگا لیا۔ ملا نے وہاں نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ تو اس ملا نے بادشاہ کی طرف عرض کیا، بادشاہ کی طرف کہا کہ حضور اس ہاتھی کا وزن جو ہے وہ اتنا ہے جہاں تک نشان ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈوبا دیا جائے۔ تو اس نے کہا اب اتنے پیسے بھر دیے جائیں اس میں تاکہ اس نشان تک یہ ناؤ پھر ڈوب جائے۔ تو بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیے بھرنے لگے۔ بادشاہ کے کچھ لوگ جو وہاں تھے، کچھ نوکر چاکر جو تھے، انہوں نے روپیے اٹھا کر ناؤ میں بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، وہ روپیے پیسے بھرتے گئے یہ ناؤ میں، اور ناؤ نیچے آتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو مولا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ جب اس نشان تک، پہلے کا نشان جب ہاتھی کو تولا گیا، وہاں تک اس وقت جو نشان لگا ناؤ پر، اب جب
रुपये पैसे इसमें डाले गए। तो अब ये निशान तक जब ये नाव फिर डूब गई तो मुल्ला ने कहा बस अब हाथी के वजन के बराबर रुपयों का वजन हो गया है। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से बहुत खुश हुए। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से बहुत खुश हुए और उसके अकल की दाद दी, उसे इतना इनाम दिया कि वो बड़े दौलतमंद बन गए। और इस मुल्ला को ज़बरदस्त इनाम दिया गया है और इस इनाम की वजह से वो बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया है। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्किनों में तकसीम करवाई, क्योंकि बादशाह ने यह नज़र मानी थी कि इस नाव के, इस हाथी के वजन के बराबर जो पैसे हैं वो मैं यतीमों, बेवाओं और मोहताजों में, मिस्किनों में तकसीम करवाऊंगा। तो इसने ऐसा ही किया, इन रुपयों को इसने यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्किनों में तकसीम किया। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।